اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ 15 لیکچر ہے، تو یہ بھی ہندوستان کی تاریخ میں ایک امپورٹنٹ ایونٹ رہا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جو 14 نکات پیش کیے اس کے اوپر ہم بات کریں۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا نہرو رپورٹ کے بارے میں، موتی لال نہرو صاحب نے جو پیش کی 1928 میں، تو اس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے سٹینڈ لیا اور 3 ڈیمانڈ اپنی سامنے رکھی۔ ایک تو یہ ڈیمانڈ تھی کہ سینٹرل لیجسلیٹو کونسل میں 1/3 میجارٹی کے ساتھ مسلم لیگ کو بھی سیٹ دی جائیں۔ دوسرا یہ کہ پنجاب اینڈ بنگال میں جو آبادی ہے، جو مسلمانوں کی آبادی ہے، ان کو پروٹیکشن دی جائے اور ان کو آزادی دی جائے تاکہ وہ الیکشن بھی لڑ سکیں۔ تیسری ڈیمانڈ یہ تھی کہ پروونشنل آٹانومی صوبوں میں خود مختاری دی جائے۔ اس کے بعد ہندوؤں نے یہ ریجیکٹ کر لیا، اور اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ 14 نکات پیش کیے کہ اگر آپ یہ 14 نکات ہمارے مان لیں گے تو ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ کس کو کہا؟ یہ انڈیا والوں کو کہا، کانگریس والوں کو کہا۔ اچھا، پہلا جو پوائنٹ ہے فیڈرل کنسٹیٹیوشن، کہ جو وفاقی آئین ہے وہ صوبوں میں متعارف کرایا جائے تاکہ صوبوں کو آزادی مل سکے۔ ایکول پروونشنل آٹانومی، کہ تمام صوبوں کو برابر کی آزادی دی جائے، برابر کی ان کو برابری دی جائے۔ اس کے بعد مینارٹی ریپریزنٹیشن، کہ جو اقلیتیں ہیں ان کو بھی ہر صوبے میں ان کو بھی آزادی دی جائے تاکہ وہ اپنی ریپریزنٹیشن پیش کر سکیں۔ اس کے بعد سینٹرل لیجسلیٹو کونسل میں مسلمانوں کو 1/3 سیٹ دی جائے تاکہ 2 سیٹس اگر اپنا ہندوستانیوں کی ہوں اور 1 سیٹ مسلمانوں کی ہونی چاہیے۔ 5واں پوائنٹ سیپریٹ ریپریزنٹیشن فار آل مینارٹیز، کہ جو تمام اقلیتیں ہیں ان کو بھی الگ آزادی دی جائے تاکہ وہ اپنی بات کنوے کر سکیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مسلم میجارٹی پروٹیکٹ، 6 نمبر پہ، کہ مسلمانوں کو جدھر ہندو ہیں اور مسلمان کم ہیں تو مسلمانوں کو پروٹیکشن دی جائے۔ یہ نہیں کہ جدھر ہندو زیادہ ہیں تو مسلمانوں کو آپ پروٹیکشن نہ دیں، مسلمانوں کو بھی پروٹیکشن دینی ہے۔ اس کے بعد 7ویں نمبر پہ ہے مینارٹی فریڈم، کہ اقلیتیں جو ہیں وہ آزاد ہوں گی ہر صوبے میں۔ اس کے بعد بل 1/3 اینی مینارٹی، کہ اگر کوئی بل پیش کرتا ہے، مینارٹی کوئی بل پیش کرتی ہے تو وہ 1/3 میجارٹی کے ساتھ اس کو مانا جائے گا، ویسے اس کو نہیں مانا جائے گا۔ اگر ایک بندہ بل پیش کرتا ہے تو اس کے کہنے پہ یہ بل ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے جب تک 1/3 میجارٹی کے ساتھ یہ بل پیش نہیں ہوگا۔ اس کے بعد 9 نمبر پہ ہے کہ سندھ سیپریٹ اینڈ ممبئی، کہ جو ممبئی سے سندھ جو تھا وہ صوبہ جو تھا اس کو سیپریٹ کی جائے، اس ریاست کو سیپریٹ کیا جائے۔ اس کے بعد KPK اینڈ بلوچستان، جو شمالی مغربی صوبہ ہے، اس کو NWF بھی کہا جاتا ہے، تو اس کو بھی الگ الگ کیا جائے، ہر صوبے کو الگ الگ صوبہ بنایا جائے۔ اس کے بعد گورنمنٹ جاب جو ہیں وہ بھی مسلمانوں کو دی جائیں۔ اس کے بعد کنسٹیٹیوشن پروٹیکشن آف آئیڈیالوجی، کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ چاہے کلچر میں یا چاہے جس بھی شعبے میں، جس طرح بھی ان کی آزادی ہے، خود مختاری ہے، اس میں مسلمانوں کو اس کا حق دیا جائے، ان کو آزادی دی جائے۔ اس کے بعد 13ویں نمبر پہ جو پوائنٹ ہے ریپریزنٹیشن ان مینارٹی منسٹر سینٹر اینڈ پروونس، کہ 1/3 میجارٹی کے ساتھ مسلمانوں کو سیٹس دی جائیں، صوبوں میں بھی اور سینٹرل میں بھی، وفاق میں بھی اور صوبوں میں بھی۔ اس کے بعد سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی پاس بل، اگر کوئی بندہ، اگر کوئی منسٹر، چاہے مسلم لیگ کی طرف سے ہو چاہے کانگریس کی طرف سے ہو، اگر کوئی بندہ بل پیش کرتا ہے تو اس کے بل پیش کرنا ہے، ایک بندے کے بل اگر پیش کرتا ہے تو وہ بل ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، اور سب یونٹ
کانگریس بھی اور مسلمان بھی اگر سب یونٹ اس کے اوپر متفق ہوں تو وہ بل اسمبلی میں مانا جائے گا، اس کے بغیر بل نہیں مانا جائے گا۔ تو یہ سارا جو میں نے آپ کو بتایا ہے، 14 نکات جو قائد اعظم محمد علی جناح نے پیش کیے، تو وہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اگر اس کے حوالے سے آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ نے ضرور کمنٹ میں ہم سے پوچھنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کی ضرور رہنمائی کریں گے۔ اللہ حافظ، ہمیں اجازت دیجیے۔